گونجے وادی وادی آپ کی منادی، لا نبی آبادی، گونجے وادی وادی آپ کی منادی۔ Now I would like to call our principal Sir Hafiz Zulfikar Shahid to comment few words on the topic of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اساتذہ کرام، عزیز طالبات، اس سے پہلا حصہ جو آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا تھا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا یعنی حضرت ہاشم سے لے کر آپ کے ولادت تک کے معاملات جو تھے، ولادت سے قبل ولادت کے معاملات جو تھے وہ سامنے پیش کیے گئے، جس میں بڑے اہم واقعات بھی تھے اور یہ اللہ کی طرف سے ایک غیبی اشارہ بھی تھا، وہ معجزات بھی تھے، وہ اصحاب فیل والا واقعہ، ہاتھیوں والا واقعہ جو آپ کے سامنے آیا، کہ یہ ایک پیغام تھا پوری کی پوری دنیا کو کہ عن قریب اس سرزمین سے کوئی اہم واقعہ رونما ہونے والا ہے، یعنی اگر اس سرزمین سے کوئی پیغمبر یہ پیغام لے کر نکلتے ہیں فلاح کا، انسانی بلائی کا، تو یہ 100% درست ہوگا۔ یہ میسج غیبی طور پر کچھ واقعات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھا دیے تھے۔ پھر آپ کی ولادت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونی تھی تو اس سے کچھ عرصہ پہلے آپ محسوس کرتی تھی کہ آپ کے کمرے میں کچھ روشنیاں جگمگاتی ہیں، پھر آپ بڑے اچھے اچھے خواب بھی دیکھتی تھی، اور پھر آپ نے خود فرمایا کہ ایک دفعہ روشنیاں اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ مجھے شام کے محلات جو تھے وہ نظر آنے شروع ہو گئے۔ تو یہ بیسیکلی اللہ کی طرف سے غیبی اشارہ تھا کہ ایک بڑی ہی نیک روح جو ہے اس نے پیدا ہونا ہے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی میں سحری کے وقت پر ہوئی، اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے تو روشنیاں اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ مجھے دوبارہ جو ہے وہ شام کے محلات جو ہے وہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فوراً آپ کے دادا عبد المطلب کو پیغام بھیجا کہ آپ کے ہاں ایک پوتا پیدا ہوا ہے۔ تو عبد المطلب جو ہے وہ فوراً حضرت آمنہ کے پاس آئے اور ننھے حضور یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور خانہ کعبہ میں لے گئے، وہاں پر دعا کی، اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ یہ نام عربوں میں پہلے معروف نہیں تھا، تو جب آپ سے وجہ پوچھی گئی کہ آپ نے یہ نام کیوں رکھا تو عبد المطلب نے فرمایا کہ مجھے اس بچے کے ساتھ اس کا بڑا ہی عظیم مستقبل نظر آ رہا ہے، لہذا اس کا نام بھی میں نے بڑا سوچ سمجھ کے رکھا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آمنہ کو ایک خواب آیا جس میں فرشتے نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کے ہاں ایک بڑی ہی نیک روح پیدا ہوگی تو آپ نے اس کا نام محمد رکھنا ہے۔
آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آسمانوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے کے چرچے تھے کہ ایک آخری پیغمبر اس سرزمین میں پیدا ہوگا، یہ کھجوروں والی سرزمین میں، اور آسمانوں پر آپ کا نام احمد تھا، اس لیے آپ کو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو آسمانوں پر آپ کا نام احمد تھا اور زمین پر آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ جتنے بھی اس سے پہلے آسمانی صحیفے اترے، کتابیں اتری، ان سب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا کہ ایک آخری پیغمبر پیدا ہوں گے، خاتم النبیین، اور وہ کھجوروں والی سرزمین میں یعنی یہ حجاز کے علاقے میں پیدا ہوں گے۔ تو یہ شہادتیں تو عرصہ دراز سے چلی آ رہی تھی۔ بہرحال آپ کے پیدا ہونے کے ساتھ کچھ اہم واقعات رونما ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ مجوسیوں کا آتش کدہ جو کہ 24 گھنٹے آگ جلتی رہتی تھی وہ سرد پڑ گیا، اور ایک دوسری روایت ہے جس میں ہے کہ کسرا کے جو ایوان کسرا کے جو 14 کنگرے تھے وہ بھی گر پڑے۔ یعنی یہ ایک روایت ملتی ہے کہ آپ کی پیدائش پر یہ واقعہ بھی رونما ہوا۔ بہرحال اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت ننھے حضور ہیں وہ حضرت آمنہ کی آغوش میں آ چکے تھے، اور عربوں میں ایک روایت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دور دراز صحراؤں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ وہاں پر وہ صاف ستھرے ماحول میں پرورش پائیں۔ اور دوسری سب سے اہم بات کہ عربوں کو بہت زیادہ شغف تھا اپنی زبان دانی کے حوالے سے، تو وہ دور دراز کے علاقوں میں جہاں پر پیور عربک زبان بولی جاتی تھی وہاں پر بچوں کو بھیج دیتے تھے، کیونکہ بچوں کی وہ زبان سیکھنے کی عمر ہوتی ہے، تو بچہ جو ہے وہ پیور لینگویج پیور عربک زبان سیکھے۔ مکہ چونکہ عربوں کا مرکز تھا اور یہاں پر دنیا بھر سے قافلے آتے تھے، تجارتی قافلے، اور پھر دنیا بھر سے لوگ جو ہیں وہ حج کے لیے بھی یہاں پر آتے تھے، تو ظاہر ہے جس جگہ پر اتنی زیادہ آمد و رفت ہو وہاں کی زبان خالص نہیں رہتی۔ اگر بچہ اس ماحول میں پرورش پاتا ہے تو یقیناً وہ زبان پیور لینگویج نہیں سیکھتا بلکہ وہ مکس لینگویج جو ہے وہ سیکھ جاتا ہے، اور اس کا تلفظ وہ نہیں بنتا جو کہ پیور عربک تلفظ ہے۔ اس لیے عربوں میں یہ رواج تھا کہ یہ اپنے بچے دور دراز صحراؤں میں بھیج دیتے تھے جہاں پر دوسرے ممالک کے لوگوں کو آنا جانا نہیں ہوتا تھا، اور وہاں کے پرفضا ماحول میں بچہ زیادہ صحت مند بھی ہوتا تھا اور پیور عربک لینگویج بھی سیکھتا تھا۔ لہذا اسی سلسلے میں آپ کے لیے دایا کی تلاش شروع ہو گئی۔ تو یہ اس سلسلے میں صحراؤں کے جو قبیلے تھے وہ بھی معروف تھے بچوں کو پالنے کے حوالے سے، تو بنی سعد کا علاقہ جو ہے وہ بہت مشہور تھا، تو وہاں سے چند دایاں جو ہے وہ بچوں کو لینے کے لیے مکہ میں آتی ہیں، اور انہی میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا بنی وہ بھی تشریف لاتی ہیں۔ اور یہ سارا واقعہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود اپنی زبانی بیان کیا۔ وہ فرماتی ہیں کہ ہمارے علاقے میں قحط پڑا ہوا تھا، بہت سخت قحط تھا، اور کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، زمینیں بنجر ہو چکی تھی۔ تو اس زمانے میں ہم کچھ عورتیں جو ہے وہ نکلی کہ ہم جا کر جو ہے وہ مکہ سے جو نئے بچے پیدا ہوئے ہیں ان کو لے آئیں پالنے کے لیے، ظاہر اس کے ساتھ اجرت ملتی تھی تو ہمارے کچھ حالات بدل جائیں گے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ جب ہم اپنے علاقے سے نکلے تو میرے پاس ایک مریل سی گدی تھی، کمزور سی، کیونکہ قحط تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، جب انسانوں کے لیے نہیں تھا تو جانوروں کے لیے کہاں سے آنا تھا۔ تو کہتے ہیں میں اس کے اوپر اپنا جو ایک چھوٹا بچہ جو ان کے ہاں پیدا ہوا تھا اس کو ساتھ لے کر بیٹھی، اور اپنے شوہر حارث کے ساتھ جو ہے وہ وہاں سے روانہ ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ ایک اونٹنی بھی ہے جو کہ بہت کمزور ہو چکی ہے اور ایک قطرہ دودھ کا بھی نہیں دیتی۔
بہرحال اس کہتے ہیں امید پہ ہم گھر سے نکلے کہ بارش ہوگی تو ظاہر ہے گھاس ہری بھری ہوگی تو یہ اونٹنی گھاس کھا کر جو ہے وہ دودھ دے گی اور ہمارا گزارا ہو جائے گا، تو یہ وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ راستے میں چونکہ یہ گدی بہت ہی مریل اور کمزور ہو چکی تھی، قافلے کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ بار بار آگے نکل جاتے تھے، اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کی اس گدی کے لیے جو آہستہ چل رہی تھی ان کو بار بار رکنا پڑتا تھا۔ بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے یہ مکہ میں پہنچ گئے، اور مکہ میں جتنے بھی ان دنوں میں نئے بچے پیدا ہوئے تھے تقریباً ہر عورت کو، ہر جو دائی تھی اس کو وہاں سے وہ بچہ مل گیا۔ لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی عورت کے سامنے، کسی دائی کے سامنے پیش کیے جاتے تو وہ لینے سے انکار کر دیتی۔ وہ اس لیے انکار کر دیتی کہ یہ بچہ جو ہے یہ تو یتیم ہے، لہذا اس کا جب والد ہی نہیں تھا تو ہمیں اتنی اچھی اجرت کون دے گا۔ تو کسی نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پالنے کے لیے وہاں سے قبول نہ کیا۔ تقریباً حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ہر عورت کے سامنے یہ بچہ پیش کیا گیا۔ تو جب سب عورتوں کو مکے سے کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا لیکن مجھے کوئی بچہ نہ ملا، کیونکہ اہل عرب یہ بھی دیکھتے تھے کہ یہ جس کے حوالے بچہ کر رہے ہیں اس کی اپنی حالت کس طرح کی ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ چونکہ قحط کی وجہ سے ہمارے حالات بہت خراب ہو چکے تھے اور وہ ہمارے کپڑوں سے اور ہمارے چہروں سے عیاں تھے، لہذا حضرت حلیمہ سعدیہ کو کسی نے کوئی بچہ جو ہے وہ نہ دیا۔ تو آخر کار انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں تو بچہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی، لہذا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنی گود میں لے لیتی ہوں۔ لہذا انہوں نے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا۔ تو دادا نے اور والدہ نے اتنے زیادہ پیسے دیے کہ وہ حیران رہ گئی کہ اتنے پیسے تو باپ والے بھی نہیں دیتے جتنے پیسے اجرت کے یہاں سے ملے ہیں۔ بہرحال وہ کہتی ہیں کہ اس بچے کو جب میں نے اپنی گود میں لیا اور آ کر جہاں پر قیام کیا ہوا تھا مکے میں وہاں پر پہنچے، تو کہتی ہے کہ بچے کو گود میں لیتے ہی کچھ برکتیں میرے اوپر نازل ہونا شروع ہو گئی۔ ایک تو مجھے سکون سا محسوس ہونے لگ پڑا، اور پھر ان کا کہنا یہ تھا کہ میری اپنی چھاتی کا دودھ سوکھ چکا تھا، جب کھانے کو کچھ نہیں تھا دودھ کہاں سے آنا تھا۔ تو میرے اپنے بچے جو ہیں وہ ساری ساری رات بھوک کی وجہ سے روتے تھے، نہ خود سوتے تھے نہ سونے دیتے تھے، لیکن جو ہی اس بچے کو میں نے اپنی چھاتی سے لگایا تو اس بچے نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جی بھر کر دودھ پیا، اور پھر ان کے رضائی بھائی یعنی حلیمہ سعدیہ کے جو اپنے بیٹے تھے شیر خوار اس وقت، انہوں نے بھی جی بھر کر دودھ پیا۔ حلیمہ سعدیہ حیران ہوئی کہ دودھ کہاں سے آ گیا۔ اور پھر آپ کے شوہر حضرت حارث جو ہیں، جب وہ اونٹنی جو کہ ایک قطرہ بھی دودھ نہیں دیتی تھی، جب اس کے پاس گئے تو دیکھا کہ اس کے تھن جو ہیں وہ دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اس کا دودھ دویا اور حلیمہ سعدیہ نے اور حضرت حارث نے جی بھر کر دودھ پیا۔ یہ پہلی برکات تھی جو ان کے اوپر واضح ہوئی۔ پھر چونکہ سب عورتوں نے بچے لے لیے ہوئے تھے، قافلہ بالکل تیار تھا اپنے علاقے میں بنی سعد میں جانے کے لیے، تو یہ اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہوئے، اور جب انہوں نے سفر شروع کیا تو وہ گدی جو کہ بڑی مریل تھی سفید رنگ کی، جو بھوک کی وجہ سے چلنے کے قابل نہیں رہی تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ وہ اتنی تیز چلی کہ گھوڑے اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے، اور میں قافلے سے آگے نکل گئی تو مجھے پیچھے سے قافلے والوں نے آواز دیا، حلیمہ یہ وہی گدی ہے جو چلتی نہیں تھی، اسے کیا ہو گیا؟ تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ مجھے خود نہیں معلوم، اس کے ساتھ کوئی خاص معاملہ رونما ہوا ہے۔ تو یہ ساری فیوز و برکات تھی اس ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ تو یہ سلسلہ یہاں سے چلا، آخر کار یہ اپنے علاقے میں پہنچے تو حلیمہ سعدیہ اپنی زبان سے ہی فرماتی ہیں کہ اب ہماری بکریاں چرنے کے لیے جاتی تھی، علاقے میں قحط تھا، گھاس نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، لیکن شام کو جب بکریاں واپس آتی تو ان کے تھن جو تھے وہ دودھ سے بھرے ہوتے تھے، ہم ان کا دودھ دوتے، خود پیتے، بیچتے، سارا معاملہ ہوتا۔ جبکہ جو دوسرے ریوڑ دوسرے لوگوں کے ہمارے ہمسایوں کے جاتے تھے ان کو کھانے کے لیے وہاں سے کچھ نہ ملتا، کیونکہ قحط کا زمانہ تھا، بارشیں نہیں ہو رہی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ میرے ہمسایوں میں جو عورتیں تھیں وہ اپنے شوہروں کو یہ کہا کرتی تھی کہ ریوڑ کو وہاں پر لے کر جاؤ جہاں پر حلیمہ سعدیہ کا ریوڑ چرتا ہے۔ تو وہ
اصحاب اپنی بکریوں کو وہاں پر ہی لے کر جاتے، لیکن اس کے باوجود انہیں وہاں سے کچھ نہ ملتا، کیونکہ یہ تو فیوز و برکات تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آئی تھی، اور معجزانہ طور پر یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی ایک بیٹی ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا گود کھلایا وہاں پر۔ تو بہرحال جب آپ 2 سال کی عمر تک پہنچے تو کافی صحت مند ہو چکے تھے، لیکن 2 سال کی عمر کو جب آپ پہنچتے ہیں تو پھر ان کا دودھ چھڑا دیا جاتا ہے، اور وہ آپ کو لے کر آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے پاس واپس آتی ہیں اور بچہ ان کے حوالے کر دیتی ہیں۔ لیکن پھر خود ہی ان کی فیوز و برکات کی وجہ سے اور جو محبت اور لگن اس ننھے حضور سے ہو چکی تھی، اس کی وجہ سے دوبارہ درخواست آمنہ سے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس بچے کو بھی میرے حوالے کیجئے، یہ مزید وہاں پر اس پرفضا ماحول میں پرورش پائے گا، مزید صحت مند ہو جائے گا، تو پھر آپ کے حوالے کر دوں گی۔ تو حضرت آمنہ آپ کی درخواست قبول کر لیتی ہیں، لہذا آپ حضرت حلیمہ سعدیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہیں لے کر واپس اپنے قبیلے میں آ جاتی ہیں، اور پھر جو ہے ان کی پرورش وہاں پر شروع ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں واپس ان کو لے کر آئی تو چند ماہ کے بعد ایک بڑا اہم واقعہ رونما ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے بچے تھے، ان کے ساتھ یہ کھیتوں میں کھیل رہے تھے۔ تو اچانک کیا ہوا کہ کوئی 2 اشخاص جو ہیں وہ رونما ہوئے، نورانی چہروں والے، انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور آپ کا سینہ چاک کر دیا۔ تو وہ بچے جو دیکھ رہے تھے وہ گھبرا گئے اور وہ دوڑتے ہوئے واپس حضرت حلیمہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ محمد، یہ سب لوگ بھاگتے ہوئے جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پر بالکل صحیح سلامت موجود ہیں، لیکن ان کا چہرہ اترا ہوا ہے جیسے کہ خون نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا واقعہ رونما ہوا ہے، تو انہوں نے بھی یہی واقعہ کہا کہ کوئی 2 لوگ آئے تھے جنہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور اس میں سے اندر کچھ ٹٹولتے رہے، کیا کرتے رہے، اب بچے تھے جتنا بیان کر سکتے تھے اتنا کیا۔ بہرحال بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت آ گئی تو یہ واقعہ جب خود بیان کیا کہ وہ 2 فرشتے تھے جو آئے اور انہوں نے مجھے لٹایا، میرا سینہ چاک کیا اور اس میں سے دل باہر نکالا، اور اس دل کو چاک کیا اور اس میں سے ایک کالا لوتھڑا کو گوشت کا تھا وہ نکال کے باہر پھینک دیا۔ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان جو ہے اس بچے کو چھو جاتا ہے، تو یہ وہ لوتھڑا تھا جو شیطان کے حوالے سے تھا، وہ دل میں سے نکال کے باہر پھینک دیا گیا، اور پھر آپ کے دل کو آب زمزم سے دھو کر دوبارہ جو ہے وہ سینے میں لگا دیا گیا۔ تو اب جب حلیمہ سعدیہ دیکھتی ہیں اور ان کے شوہر دیکھتے ہیں کہ سینے پر کوئی نشان بھی نہیں ہے تاہم چہرہ اترا ہوا ہے، اب آپ اس واقعے سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی، اور آپ بچے کو لے کر جو ہے وہ واپس، تقریباً اس وقت آپ کی عمر کو 4 سال کے لگ بھگ ہوگی، ایک روایت میں ہے، وہ واپس حلیمہ سعدیہ کے پاس لے آتی ہیں اور بچہ ان کے حوالے کر دیتی ہیں، لیکن بتاتی کچھ نہیں ہے۔ لیکن حضرت آمنہ جو ہے وہ محسوس کر لیتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے، یہ جو مجھے بچے کو واپس کر رہی ہیں، تو پوچھنے پر وہ سارا واقعہ بتا دیتی ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں حضرت حلیمہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اس بچے پر کوئی جادو ہو گیا ہے، کوئی اسیب کا سایہ ہے۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اے حلیمہ تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بچہ اللہ کی طرف سے ایک نیک روح ہے اور ایک عظیم مستقبل اس کا انتظار کر رہا ہے، ایسا کوئی اسیب اس کے اوپر نہیں ہے۔ تو بہرحال اب وہ بچہ جو ہے وہ ننھے حضور جو ہیں وہ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس واپس پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 4 سال ہے۔ 2 سال تک یعنی 6 سال کی عمر تک آپ پھر اپنی والدہ کے پاس ہی رہے اور ان کے پاس ہی پرورش پائی، اور اسی دوران آپ اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ سارا دن کھیلتے تھے۔ دادا عبد المطلب چونکہ مکہ کے سردار تھے، آپ کی مسند جو ہے وہ خانہ کعبہ کے ساتھ لگائی جاتی تھی، آپ اس مسند پر بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن
آپ کے 10 بیٹوں میں کسی کو جرت نہیں تھی کہ آپ کی مسند پر بیٹھ سکیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت ننھے بچے تھے، وہ اپنے دادا کے ساتھ مسند پر بیٹھتے تھے، تو آپ کے چچا فوراً ان کو نیچے اتارنے کی کوشش کرتے، تو عبد المطلب ان کو منع فرما دیتے، کہتے نہیں اس بچے کو میرے ساتھ ہی بیٹھنے دو۔ ایک عظیم مستقبل اس بچے کا انتظار کر رہا ہے۔ بہرحال جب 6 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ اپنے شوہر کی محبت میں ان کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ کا سفر اختیار کرتی ہیں۔ چونکہ آپ کو یاد ہے، جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں، کہ حضرت عبداللہ جب مدینہ کھجوریں لینے کے لیے گئے تھے تو وہیں پر بیمار ہوئے اور ادھر ہی پھر وفات پائی اور ادھر ہی دفن کیے گئے۔ تو آپ اب سفر پر روانہ ہوتی ہیں تو آپ کے ساتھ ننھے حضور بھی ہیں اور آپ کی ایک خادمہ ام ایمن بھی ہے اور ننھے حضور کے دادا عبد المطلب بھی ہیں۔ تو یہ لوگ سفر اختیار کرتے ہیں، مدینہ میں پہنچتے ہیں، قبر کی زیارت فرماتے ہیں، تقریباً 1 ماہ وہاں پر قیام کرتے ہیں اور وہاں سے پھر واپس لوٹتے ہیں۔ لیکن راستے میں حضرت آمنہ جو ہے ان کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے اور قافلہ جو ہے وہ آگے نکل جاتا ہے اور یہ 4 لوگ پیچھے ہی رہ جاتے ہیں۔ چند دن بیمار رہنے کے بعد آپ تقریباً مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کا علاقہ ہے جہاں پر وفات پا جاتی ہیں اور وہیں آپ کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ بہت بعد میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت جو ہے وہ آ چکی تھی تو آپ ایک سفر پر جب وہاں سے گزرے تو والدہ کی قبر پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ بلک بلک کر روتے ہیں جیسے کوئی بچہ روتا ہے والدہ کی محبت میں۔ تو بہرحال وہاں پر اب آپ جو ہے آپ کی والدہ کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ چکا تھا، 6 سال کی عمر تھی اس وقت۔ اب آپ اپنے دادا کے میت میں آ جاتے ہیں، آپ کے دادا آپ کی پرورش کرنا شروع کرتے ہیں۔ آپ کے دادا نے آپ کی پرورش اپنے بیٹوں سے بڑھ کر کی، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی تھے، اس لیے آپ سے ہر ایک کی محبت ہو جانا ایک فطری امر تھا۔ آپ میں ایسے خصائل اور ایسے معاملات تھے کہ ہر ایک کو آپ سے محبت ہو جاتی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے تو ایک کھجور کا تنا تھا، اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ خطبہ دیتے تھے، اور جب ممبر بنا تو آپ نے پھر ممبر کے اوپر جب تشریف لے گئے تو وہ تنا بلک بلک کر روتا تھا۔ یعنی یہ لوگوں نے دیکھا، صحاب نے دیکھا کہ وہ بلک بلک کر رو رہا ہے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مجھ سے چھوٹ گیا۔ تو جب درختوں کا یہ معاملہ ہوگا تو انسانوں کی تو بڑی دور کی بات ہے، تو انسان ہر ایک کو آپ سے محبت ہو جاتی تھی۔ بہرحال پھر 2 سال تک آپ کے دادا آپ کی پرورش کرتے رہے۔ 8 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی تو آپ کے دادا بھی رحلت فرما گئے، اور آپ نے اپنی وفات سے پہلے ہی آپ کے چچا ابو طالب سے یہ وعدہ لے لیا تھا کہ میرے بعد تم اس بچے کی نگہداشت کرو گے۔ لہذا اب 8 سال کی عمر کو جب دادا بھی رحلت فرما گئے تو پھر ابو طالب جو کہ آپ کے سگے چچا تھے، انہوں نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالی، اور ابو طالب کی بیوی فاطمہ جو تھی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت کی کہ اپنے بچوں سے بڑھ کر آپ کی پرورش کی۔ گھر میں ابو طالب اتنے امیر نہیں تھے، یعنی غربت کا معاملہ تھا، اگرچہ مکہ کے سردار تھے، لیکن یہ ہے کہ اگر کہیں گھر میں فاقہ ہوتا تو محمد کو کھانا ضرور دیا جاتا، بچوں کو بھوکا رکھا جاتا، یعنی ان کے ساتھ محبت کا یہ معاملہ تھا۔ ایک دفعہ مکہ میں قحط پڑ گیا، ایک عرصہ سے بارش نہ ہوئی، تو لوگوں نے آ کر ابو طالب سے کہا کہ آپ خانہ کعبہ پہنچیں اور بارش کے لیے دعا کریں۔ اب لوگ وہاں پر منتظر تھے، تو ابو طالب جو ہیں جب رونما ہوتے ہیں تو انگلی پکڑے ہوئے ایک بچہ ساتھ آ رہا ہے، یعنی وہ 8 سالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب آپ آئے اور آپ نے آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگایا اور ابھی دعا مانگنی بھی شروع نہیں کی تھی، آسمان کی طرف دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے اسی وقت آسمان پر جو ہے وہ بادل آ گئے اور اتنی زور سے بارش ہوئی کہ مکہ میں سیلاب آ گیا اور ہر طرف جو ہے وہ سرسبز و شاداب جو ہے وہ پودے جو ہیں وہ باہر نکل آئے۔ تو یہ آپ کی فیوز و برکات تھی جو آپ کا سلسلہ یہ چلا آ رہا تھا۔ جب آپ 12 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں
تو ابو طالب نے شام کا سفر اختیار کیا تجارت کا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے گئے۔ جب آپ ایک شام کے سفر کے دوران ایک علاقہ آتا ہے جہاں پر ایک عیسائی پادری جس کا نام بحیریہ راہب تھا، وہ وہاں پر موجود تھا اپنے کلیسا میں، بڑا مشہور راہب تھا وہ، اور اس وقت ظاہر ہے عیسائی مذہب ہی اصل مذہب تھا۔ اسلام جب آتا ہے تو پھر پچھلے مذاہب ختم ہو جاتے ہیں، تو وہ بڑا نیک اور پارسا تھا، اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ ایک آخری رسول، آخری پیغمبر جو ہیں اس کھجوروں والی سرزمین میں پیدا ہونے ہیں، ان کی تمام نشانیاں موجود تھی، وہ پیدا ہوں گے تو یتیم ہوں گے، ٹھیک ہے، اس طرح کی نشانیاں ان کی ساری کتابوں میں لکھی تھی۔ تو وہ عیسائی لوگ جو تھے وہ انتظار کر رہے تھے، اسی طرح یہودیوں کی کتابوں میں بھی آپ کا تذکرہ تھا، وہ بھی انتظار کر رہے تھے کہ ایک آخری پیغمبر جو ہے اس سرزمین میں آئے گا، اور اسی کے انتظار میں یہودیوں نے فلسطین چھوڑ کر مدینے میں آ کر سکونت اختیار کی تھی، مدینے میں آ کر رہنے لگے تھے کہ یہاں سے چونکہ وہ پیغمبر پیدا ہونا ہے، تو چونکہ وہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے ہماری نسل میں سے ہوگا، کیونکہ سارے پیغمبر ہم میں سے آ رہے ہیں، لہذا ہم میں سے ہی کو پیدا ہوگا۔ تو یہ جب یہ شام کی طرف جو قافلہ جا رہا تھا، یہ جب وہاں سے گزرا تو اس بحیریہ راہب نے دیکھا کہ یہ قافلہ گزر رہا ہے، یہ جس طرف سے گزرتا ہے درخت جو ہیں اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس نے جھکتے ہوئے دیکھے، پتھر جو ہیں وہ جھک رہے ہیں اس کے آگے، تو وہ فوراً سمجھ گیا کہ اس قافلے میں کوئی نہ کوئی نیک روح موجود ہے، اور جس کا میں انتظار کر رہا ہوں کہ اس نے کھجوروں والی سرزمین میں پیدا ہونا ہے، کہیں وہ اسی قافلے میں موجود تو نہیں ہے۔ لہذا اس نے کیا کیا کہ اس نے تمام قافلے کو دعوت دے دی کہ سارا قافلہ جو ہے وہ میری طرف آئے اور آ کر کھانا کھائے۔ تو سب لوگ آئے، تو اس نے سب لوگوں کا بغور مطالعہ کیا، لیکن اس کو ان لوگوں میں کوئی نشانی نظر نہ آئی کہ اس میں وہ پیغمبروں والی نشانی کسی بندے میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کوئی بندہ پیچھے تو نہیں چھوڑ آئے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے پیچھے کسی کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے پھر سوال کیا، یقیناً کسی کو پیچھے چھوڑا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہاں، صرف ایک بچہ ہے 12 سال کا، اس کو ذرا گھوڑوں کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ بحیریہ راہب کے الفاظ تھے کہ تم لوگوں نے یہ کیا کیا، کیا ظلم کیا، جاؤ اس بچے کو بھی لے کر آؤ۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس وقت 12 سال کی عمر کے تھے، ان کو لایا گیا، تو ان کو جب وہاں پر بٹھایا، وہ بھی کھانے میں شریک ہوئے، تو بحیریہ راہب جو ہے وہ پورے کھانے کے دوران بغور آپ کا مطالعہ کرتا رہا، مشاہدہ کرتا رہا۔ اس کو ساری نشانیاں وہ مل گئی کہ یہ وہی پیغمبر ہے جس ظاہر ابھی نبوت تو آپ کو نہیں ملی تھی، لیکن آپ اس دنیا میں تو تشریف لا چکے تھے۔ تو پھر ایک آخری نشانی جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ ان کی پشت پر ایک بیضوی نشان ہوگا جو کہ مہر نبوت ہے۔ تو وہ بچے کے پاس پہنچے اور کہا ہے بچے اگر تو اجازت دے تو میں تیری پشت دیکھ سکتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت سے کرتا اٹھایا تو فوراً وہ مہر نبوت نظر آ گئی، اور اس کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ بچہ ہے جس نے کل کلاں کو پیغمبر بننا ہے۔ تو آپ نے ابو طالب سے جب ان کے بلانے سے پہلے پوچھا تو ان کو کہا کہ یہ جو بچہ ہے یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ ابو طالب چچا جنہوں نے گود لیا ہوا تھا کہنے لگے یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیریہ راہب نے کہا نہیں، تمہیں غلطی لگ رہی ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، اس کا باپ تو زندہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس نے کہا ہاں یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، لیکن میرا بھی تو بیٹا ہی ہوا نا۔ تو پھر اس نے ابو طالب کو علیحدہ کر کے بتا دیا، یاد رکھو یہ بڑی ہی مقدس روح ہے، یہ اللہ کا آخری پیغمبر ہے، اس کو تم جہاں پر لے کر جا رہے ہو یہودیوں سے انتہائی خطرہ ہے، اس لیے میری تم سے درخواست ہے کہ اس کی حفاظت فرماؤ اور اس کو واپس لے جاؤ۔ لہذا آپ نے ابو طالب نے یہ بات سن کر اسی وقت چند غلاموں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دیا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 سال کی عمر تک پہنچنے کے چند اہم واقعات تو بہت سے ہوں گے، لیکن چند اہم واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ آپ میں ذوق شوق پیدا ہو اور آپ سیر حاصل قسم کی اس کی سٹڈی کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پوری
زندگی کا مطالعہ کیجئے تو بہت سارے گوشے آپ کے سامنے ایسے آئیں گے جو آپ کی زندگیاں سنوار دیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. گونجے وادی وادی آپ کی منادی، لا نبی آبادی. گونجے وادی وادی آپ کی منادی. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.